بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے شہادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اشرف المخلوقات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ علیہ السلام نے 28 صفر 11 ہجری بروز جمعہ بمطابق 30 مئی 631 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں شہادت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر ملا کر دیا تھا، جس کے کھانے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے اثر کی اکثر شکایت فرمایا کرتے تھے۔ جب مرض نے شدت پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حبیب کو میرے پاس بھیج دو۔ مختصر یہ کہ جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو کچھ کلمات عطا فرمائے۔ حضرات شیخین نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، تمہارے خلیل نے تمہیں کیا کہا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے ہیں، اور جس کے ہر باب سے ہزار باب کھلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ و جانشین امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھ کر اس دنیائے فانی سے انتقال فرمایا۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تجہیز و تکفین کی، اور اپنے ہاتھوں سے رسول خدا کو سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری لمحات میں جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وصیتیں فرمائیں، اور حضرات جبرائیل و میکائیل اور ملائکہ مقربین کو اس وصیت پر گواہ ٹھہرایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ لوگ میرے بعد تمہارے خمس کو غصب کریں گے، اور تمہاری حرمت کو ضائع کریں گے، اور تمہارے محاسن کو تمہارے خون سے رنگین کر دیں گے۔ سامعین گرامی، یہی وہ وقت تھا کہ جب نبی نے مولا علی علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں تو یہ بھی کہا کہ اے علی، تلوار نہ اٹھانا، یہ لوگ تمہارا حق غصب کریں گے، مگر تم اپنے حق کے لیے تلوار نہ اٹھانا۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ علی تو اتنے شجاع و بہادر تھے کہ ہمیشہ جنگ جیتتے تھے، تو جب ان کو خلافت نہ دی تو وہ لڑے کیوں نہیں، یا اپنے حق کے لیے بولے کیوں نہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ نبی نے وصیت کر دی تھی، اور مولا علی نے بغیر کسی عذر کے اس پر عمل کیا۔ یہ ہے مولا علی کی شان کہ جو نبی نے کہہ دیا مان لیا۔ کیوں، کیسے، وجہ، یہ سب نہیں کہا، بس جو نبی نے کہا وہ مان لیا۔ تو سامعین گرامی، جو نبی کی مانے وہ افضل ہے، یا وہ لوگ جو نبی کی بات کو معاذ اللہ اگنور کر دیں وہ افضل ہیں؟ بھائی یہ اگنورنس ہی ہے نا، اس کو اگنورنس ہی کہیں گے، یہ بات نہ ماننا ہی کہلاتا ہے نا، کہ نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا ہے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور سب نے اقرار کیا، مبارکباد دی۔ 3 دن حضرت علی کو سب نے مولا بن جانے پر مبارکباد دی ہے، لیکن جب آخری وقت آیا ہے رسول خدا کا تو سب نے نبی کی بات کو بھلا دیا، جا کر سقیفے میں بیٹھ گئے۔ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ نبی کے بعد فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، لیکن جب تدفین ہو رہی تھی تو کہاں تھے یہ افضل لوگ؟ یہ تھی ان کی رسول سے محبت۔ جا کر پڑھیے کتابیں، سقیفے کے بعد ان لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ سب حکومت کے،
مال و زر کے پیچھے تھے۔ یہ کوئی محبت نہیں کرتے تھے نبی سے، کوئی عاشق رسول نہیں تھے۔ اگر یہ نبی سے محبت کرتے تو غدیر والی بات رسول خدا کی نہ بھلاتے۔ اور اتنی پرانی بھی تو نہیں ہوئی تھی ابھی غدیر کی بات، وہی 28 صفر کی میں بات کر رہی ہوں، اور 18 ذی الحج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ لیکن ہوا کیا؟ سب بھول گئے۔ آج کے دن ہی یعنی 28 صفر کے دن ہی جانشین پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت غصب کی گئی اور غدیر کی بیعت کو توڑا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔